بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ امام علیہ السلام نے اس فرمان میں 7 چیزیں بیان کی ہیں، اور یہ 7 چیزیں انسان کا اپنے ساتھ مذاق ہے۔ یعنی یہ 7 کام ایسے ہیں، اگر انسان یہ کر رہا ہے تو گویا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کے ساتھ ہی وہ مذاق کر رہا ہے۔ اور اس سے بڑا ناکام انسان کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ساتھ ہی مذاق کرے، جو اپنے آپ کو ہی مذاق کا نشانہ بنائے۔ فرمایا 7 اشیاء من الاستہزاء، 7 چیزیں مذاق ہیں، مذاق اڑانا۔ من استغفر اللہ بلسانہ ولم یندم قلبہ فقد استہزأ بنفسہ۔ فرماتے ہیں وہ بندہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے اپنی زبان کے ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ، لیکن ولم یندم قلبہ، اس کا دل نادم نہیں ہے، اس کا دل پشیمان نہیں ہے، فقد استہزأ بنفسہ، فرماتے اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے، اپنا اس نے مذاق اڑایا ہے۔ ومن سأل اللہ التوفیق ولم یجتہد فقد استہزأ بنفسہ۔ دوسرا وہ بندہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا سوال کرتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، بار الہ مجھے کامیاب کر دے، بار الہ مجھے توفیق عطا کر۔ ولم یجتہد، دعا تو کرتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا۔ اجتہاد کا مطلب کوشش ہے، اسی لیے ہمارے مراجع تقلید کو وہ علماء کے جو فتویٰ دیتے ہیں، جن کی تقلید کی جاتی ہے، انہیں مجتہد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے صحیح اصول اور ضوابط کے مطابق استنباط کر سکتے ہیں، صحیح مطلب نکال سکتے ہیں، تو اسی لیے انہیں مجتہد کہا جاتا ہے، یعنی کوشش کرنے والے۔ فرماتے ہیں وَمَن سَأَلَ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَلَمْ يَجْتَهِدْ، جس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں توفیق کا سوال کیا، کامیابی کا سوال کیا، لیکن کوشش نہیں کی، فقد استہزأ بنفسہ، فرماتے ہیں اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے۔ یعنی کامیابی کی اگر دعا کرتا ہے بندہ تو اسے کوشش بھی ساتھ کرنا چاہیے، تاکہ اس کی یہ دعا اس کا اپنا مذاق نہ اڑا رہی ہو۔ وَمَن سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى الشَّدَائِدِ، وہ بندہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بہشت کا سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ بار الہ ہمیں بھی بہشت کا مستحق قرار دے، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ وہ مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا ہے، فقد استہزأ بنفسہ، فرماتے گویا اس نے اپنا مذاق اڑایا ہے، اپنے ساتھ مذاق کیا ہے اس نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بہشت کو مصیبتوں اور سختیوں کے گرد رکھا ہے، اور بہشت کے گرد لذتیں اور شہوات موجود ہیں۔ بس اگر بندہ بہشت کی دعا کرتا ہے تو مصیبتوں کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، مصیبتوں کے لیے بھی آمادہ ہونا چاہیے۔ وَمَن تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَلَمْ يَتْرُكْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا فَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ، وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتا رہتا ہے، بار الہ مجھے امان عطا کر، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، یہ دعا تو کرتا رہتا ہے، وَلَمْ يَتْرُكْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا، دنیا کی شہوتوں کو ترک نہیں کرتا ہے، دنیا کی شہوتوں میں غرق رہتا ہے، فَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ، فرماتے ہیں اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے، اپنے ذات کا اس نے مذاق کیا ہے۔ وَمَنْ ذَكَرَ الْمَوْتَ وَلَمْ يَسْتَعِدْ لَهُ، جس بندے کے سامنے جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے، موت کو تو یاد کرتا ہے، ولم یستعد لہ، لیکن اس کے لیے وہ تیاری نہیں کرتا ہے، موت یاد ہے اسے لیکن موت کے لیے تیاری یاد نہیں، فقد استہزأ بنفسہ، اس نے بھی اپنے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ومن ذکر اللہ ولم یشتاق الی لقائہ، جو بندہ اللہ کو تو یاد کرتا ہے لیکن اللہ کی ملاقات کے لیے شوق نہیں رکھتا، محبت نہیں رکھتا ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کو، فقد استہزأ بنفسہ، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے بھی اپنے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ومن اصر المعاصی، جو بندہ گناہوں پر مصر ہے، معصیت پر اصرار کر رہا ہے، معصیت پر معصیت، معصیت پر معصیت، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، وطالب العفو من ربہ، اور اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے بخشش اور عفو کی دعا بھی مانگتا ہے کہ بار الہ مجھے معاف کر دے، ولم یتب، اور توبہ بھی نہیں کرتا ہے، فقد استہزأ بنفسہ، فرماتے اس نے بھی اپنے ساتھ مذاق کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں سرکار امام رضا علیہ السلام کے اس فرمان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے، شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔